میرے ساتھ لوکا کی انجیل نکالیں 24 باب اور اس کی پہلی آیات سے لے کر ہم 7 آیات تک پڑھیں گے. جی ہلیلویا ہاللویا. خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن ہفتے کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھی لے کر قبر پر آئے، اور پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا، مگر اندر جا کر خداوند یسوع کی لاش نہ پائی. اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھے تو دیکھو 2 شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے. جب وہ ڈر گئے اور اپنا سر زمین پر جھکایا تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندوں کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے. یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا، ضرور ہے کہ ابن آدم گناہ گاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے. آمین. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے پر اس کی خاص برکت ہو. ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا. اور ادھر جب میں دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی جب ہم سیکھ رہے ہیں، یہ مریم مگدلینی اور مریم یہ وہ تھے. اب وہ اس چیز کے لیے صبح قبر کے پاس جا رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر ہم واقعہ دیکھیں، جب صلیب کا واقعہ تھا، ابھی گڈ فرائیڈے گزرا ہے، تو تب ہم دیکھتے ہیں سب ہی چھوڑ کے اور صرف خدا یسوع مسیح کی ماں مقدسہ مریم اور ان کا ایک شاگرد سب سے چھوٹا یوحنا، صرف یہ 2، باقی سب ڈر کے مارے ادھر ادھر چلے گئے. اور ان چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں میرے عزیزوں، تو ان لوگوں نے جو تب ان کے ساتھ نہیں تھے، تو میں سمجھتا ہوں ان کے دل میں یہ خواہش جاگی ہوگی، اب سبت گزر گیا ہے تو کیوں نہ صبح اب وہ عورتیں کچھ گئیں اور وہ خوشبودار چیزیں لے کے گئیں تاکہ ہم اس کو کیا کریں، چڑھا سکیں. آج ان چیزوں کو جب ہم دیکھ رہے ہیں اور پھر ہم جب دیکھتے ہیں ان چیزوں کو، تو پھر خداوند کی وہ قبر پہ گئے اور تیسرے دن ٹھیک ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا. اور تیسرے دن میرے عزیزوں یہ ایسے نہیں جی اٹھے، کیونکہ یہ پہلے ایک کام جب خدا یسوع مسیح کی اگر زندگی میں دیکھے تو وہ پیشن گوئی ہوئی تھی، اور انہوں نے خود بھی اس چیز کی پیشن گوئی کی تھی. اور ایک دفعہ اس چیز کے لیے بولا گیا، بھائی اس ہیکل کو ڈھا دو، اس کو میں 3 دن میں کیا کر دوں گا، کھڑا کر دوں گا. اور وہ خدا یسوع مسیح اپنے بارے میں بولتے تھے. اس کے لیے فقی فلیسیوں نے پہرے بھی لگا دیے قبروں پہ، بھئی یہ اس نے پیشن گوئی کی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ مر گیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ صلیب پر تھے جب خدا یسوع مسیح، اور جب دونوں 3 سلیبیں تھی، 2 ڈاکوؤں کی سلیبیں تھی، انہوں نے گھٹنے بھی توڑے اور مارا بھی ان کو. جب یسوع کے پاس آئے تو انہوں نے جب دیکھا تو یسوع کیا ہو گیا ہے، مر گیا ہے. تو پھر انہوں نے کیا کیا، نیزہ مارا. کیا مارا؟ نیزہ مارا. اور اس میں سے خون اور پانی نکلا. اور ان لوگوں نے بھی اس چیز کی تصدیق کر دی، بھئی یسوع مر گیا ہے. اسی طرح ہم جب دیکھتے ہیں فقی فلیسی تھے جو ٹھیک ہے وہ بادشاہ کے پاس گئے اور انہوں نے اس چیز کے لیے اس کے آگے التجا کی، اس کو صلیب سے اتار دے کیونکہ ہمارا سبت شروع ہونے والا ہے، تاکہ کیا کریں ہم وقت پر اس کو دفن کر دیں. انہوں نے بھی اس چیز کی تصدیق کر دی کہ یسوع مر گیا ہے. اور ہم جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہر بندہ نے کیا کر دی، تصدیق کر دی، اور پھر اس قبر پر پہرے دار کھڑے کر دیے.
تاکہ کوئی ایسا نہ ہو اس کی لاش کو چرا کے لے جائے تو یہ بیان بعد میں اس چیز کے لیے بولا جائے بھی کیا ہو گیا، یسوع زندہ ہو گیا ہے، ایسے ہو گیا ہے۔ انہوں نے سخت پہرا ادھر لگایا، بڑا پتھر رکھوایا قبر کے آگے تاکہ کوئی اسے ہلا نہ سکے، مہر کر دی گئی۔ لیکن ہو یسوع کی پیشن گوئی اور ہو وہ کلام، ٹھیک ہے، جو شروع سے نبی انبیاء کرتے آئے ہیں، اور وہ کلام پورا نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہاللیلویہ۔ اور ادھر تک نہیں کہ ہم جب دیکھتے ہیں، اور میرے ساتھ آپ 5 آیات کو ذرا پڑھیں۔ جب وہ ڈر گئی اور اپنے سر زمین پر جھکائے، اپنے سر زمین پر جھکائے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندوں کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ زندوں کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اپنا سر جھکایا اور انہوں نے کیا کہا؟ زندوں کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ آگے جی، وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ وہ یہاں نہیں بلکہ، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کیا بولا تھا؟ مجھے جان دینے کا بھی اختیار ہے اور پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ کس کے پاس ہے؟ یسوع کے پاس ہے۔ اور خدا بہت قدرت والا ہے، زور والا ہے۔ اور میں مکاشفہ کی کتاب میں بھی ذرا دیکھیں گے، ذرا نکالے پہلا باب اور اس کی 17 آیات سے ذرا پڑھیں۔ اور ادھر خدا یسوع کا شاگرد یوحنا وہ کیا فرماتا ہے، اور خدا کا کلام جب وہ خدا یسوع سے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں جب یسوع ان سے ملے؟ جی، جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا۔ اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جب دوبارہ زندہ ہوئے تھے تو ان کا بدن جلالی ہو گیا تھا۔ ہاللیلویہ، جلالی ہو گیا تھا۔ جی، اور اس نے یہ کہہ کر مجھے اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر۔ اس نے یہ کہہ کر اپنا دہنا ہاتھ مجھ پر رکھا کہ خوف نہ کر۔ جی، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں۔ ہاللیلویہ، میں زندہ ہوں۔ جی، آگے، میں مر گیا تھا اور دیکھو عبدالباد زندہ رہوں گا۔ میں مر گیا تھا دیکھ، لیکن عبدالباد زندہ کبھی بھی اب میں مروں گا نہیں۔ جی، اور موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہے۔ اب موت ہر کسی کو کھا گئی ہے۔ بڑا امیر ترین بھی کوئی شخص ہے نا ادھر، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہے اس کے پاس، لیکن موت اس کو آنی ہی آنی ہے۔ اور لیکن آپ کا اور میرا خداوند یسوع مسیح، وہ ہمارا جو نجات دینے والا ہے، وہ اس کا جو ایک پروسیس تھا جو وہ باپ کی مرضی کو جو پورا کرنے آیا تھا، اور میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں، سمجھتا ہوں کہ وہ جب آیا تو اس نے موت کے ڈنگ کو بھی ہرا دیا اور موت پر بھی فتح پائی، اور آج بھی اس کی قبر چیخ چیخ کر اس چیز کی دہائی دیتی ہے کہ یسوع یہاں نہیں ہے، میں ہار گئی ہوں، یسوع جیت گیا ہے، یسوع زندہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور کسی کی بھی قبر میں چلے جائیں، حالی آپ کو نظر آئے گی، پوری دنیا میں چلے جائیں، اور آپ کی اور میرے یسوع کی قبر آج بھی خالی ہے۔ لوگ وزٹ کرنے چاہتے ہیں، دیکھنے چاہتے ہیں، اور جب وہ جا کر دیکھتے ہیں، ہاں یسوع ادھر پڑا تھا، ادھر یسوع کی لاش پڑی تھی، لیکن اب نہیں ہے۔ وہ ہماری زندگیوں میں رہنا چاہتا ہے، وہ ہمارے اندر رہنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو ویلکم کریں اور یسوع نام ہماری زندگی میں جلال پائے۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے، کیونکہ ایک پروسیس تھا جو خدا نے ان کے سپرد کیا،
वो प्लान उन्होंने पूरा किया और पुलिस को शिकस्त दी, मौत को शिकस्त दी, बीमारियों को शिकस्त दी हमारी जिंदगियों से, और हमारे लिए बरा बना और कुर्बान हुआ, और तीसरे दिन उसने मौत पर फतह पाई और फिर वो जिंदा आसमान पर चला गया। हालेलुया। और आज भी हम अगर 2 या 3 जब जमा होते हैं तो खुदा यीशु को जब वेलकम करते हैं तो वो ऐसा बादशाह है, ऐसा खुदा है मेरे अजीजों, वो हमारे दरमियान आ जाता है। आज बहुत सारे ऐसे खुदा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोटोकॉल मांगते हैं। कोई एमपीए हो, एमएनए हो, या कोई भी बड़ा खादिम हो, या कोई भी ऐसा हो, वो कहेंगे भाई कितने लोग हैं, क्या होगा उधर, क्या करेंगे। लेकिन यीशु मेरा सिर्फ 2 या 3 लोग, और अगर कशीदगी में जाकर आप अकेले भी दुआ कर रहे हैं तो वो फिर भी आपके साथ है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसकी कब्र, उसकी कब्र, ऊंचा जरा बोले, उसकी कब्र। ये तो मैं कहता हूं चला चला के बोलना चाहिए, यीशु साडे दी कब्र खाली है, वो जिंदा है। अब मैं लास्ट ये एक चीज बोलूंगा, इधर आप सब जिंदा है, अपने हाथ उठाए ऊपर, जो जिंदा अपने अपने हाथ उठाए, दूसरा भी उठा ले, अब इनको हिलाएं। वेरी गुड, काम कर रहे हैं ना, जिंदा है आप। अगर मैं आपको उठने को बोलूंगा तो आप उठेंगे ना, बैठने को बोलूंगा तो बैठ जाएंगे ना, जिंदा है ना, इसीलिए ये काम कर रहे हैं। और मेरा यीशु, आपका यीशु जिंदा है, और वो काम करता है, वो दिन को भी काम करता है, रात को भी काम करता है। वो हर तरीके की बीमारी को, हर तरीके के बंधन को तोड़ने की कुदरत और ताकत रखता है, क्योंकि मेरा यीशु और आपका यीशु क्या है? जिंदा है। दुनिया के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, किसी के पास भी कोई ऐसा सबूत है, वो दावे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन हमारे पास तो दावा नहीं बल्कि सबूत है। हालेलुया। तो फिर क्यों ना खुशी मनाए, क्यों ना उसकी हम्द करें, क्यों ना उसकी सताइश करें, क्योंकि वो आपके और मेरे लिए बरा बनकर कुर्बान हुआ, ताकि इस दिन को भी हम सेलिब्रेट कर सके। और बड़ा जरूरी है कि खुदावन में रहकर हम यीशु को अब जलाल दें। गुड फ्राइडे गुजरा, और बहुत सारे हमारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है भाई गुड फ्राइडे है तो हम दुख मनाएंगे, हम काले कपड़े पहनेंगे। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, गुड फ्राइडे वो दुख का दिन नहीं है, वो आपके और मेरी नजात का दिन है। हालेलुया। वो आजादी का दिन है, उसको में दुख ना मनाए, बल्कि हकीकी तौर पर यीशु के पास आ जाए और उसको अपना खुदा जाने और उसकी पैरवाई करे और गुनाह से फिरे। फिर हकीकी तौर पर यीशु को आप अपनी जिंदगी में अपनाएंगे और सरफराजी पर सरफराजी इस जमीन पर भी और आसमान पर भी आप पाएंगे। हालेलुया। तो जरूरी क्या है कि यीशु को हम जब समझते हैं जी उठा है तो फिर उसको क्या करें? सेलिब्रेट करें, फिर उसको काम करने दें अपनी जिंदगी को, अपनी मर्जी को, अपनी मर्जी नहीं बल्कि उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा होने दें। और बहुत जरूरी है मेरे अजीजों, क्योंकि यीशु के बगैर मैं समझता हूं मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। तो अगर आप लोगों में इतनी हिम्मत ताकत है तो फिर करी जो गना, फिर करी जो आप बुरे काम। अगर आप खुदावन को, यीशु को मानते हैं, उससे प्यार करते हैं और ये समझते हैं वो हमारे लिए आज जी उठा है, तो फिर उसकी पैरवाई करनी पड़ेगी। कौन कौन कहता भाई यीशु मेरे लिए जी उठा है और वो मुझे फिर आएगा लेने? तो तैयारी कौन सी आपकी? क्या तैयारी है? आज बड़ी तैयारी करके आए हैं ना, आज बहुत सारी तैयारी आप लोग करके आए हैं। नए कपड़े मेरे ख्याल से सब ने पहने हुए हैं, इधर मैं भी नवे पाए, सब ने नए कपड़े पहने हुए हैं।
لیکن تیاری کون سی ہے؟ یہ کپڑوں کی تیاری نہیں ہوتی بھائی، یہ دل کی تیاری ہے، یہ حکم ماننے کی تیاری ہے اور خدا کے آگے جھکنے کی تیاری ہے۔ اس چیز کی تیاری کریں تاکہ آپ برکت پائیں اور خداوند کو جلال دینے والے بنے اور اپنی زندگی کے حقدار ہوں۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔